قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پیچھے کے مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے آپ ہی کو ہدایت پر سمجھتے تھے اور انبیاء کو بھی اپنے ہی خاندان سے ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے. دوسرے الفاظ میں نبوت کو اپنے خاندان کی جاگیر سمجھتے تھے. اس لیے یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ بڑے بڑے جو انبیاء ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد میں جتنے انبیاء ہوئے ہیں وہ سب یہودی ہیں. ان کے ریئیکشن میں جواب میں عیسائی کہتے تھے کہ نہیں وہ سب عیسائی تھے. اب اللہ تعالیٰ ان سے اس آیت میں پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ آپ کا علم زیادہ ہے یا اللہ کا علم زیادہ ہے؟ اللہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں پچھلے آیات میں بھی اس کا تذکرہ تھا. ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے ماننے والے تھے. باقی انبیاء بھی اسی عقیدے کے حامل تھے جس عقیدے کو لے کر ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو پھر کیسے یہ آپ کا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سوالیہ انداز میں ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد. پیچھے بھی بتایا تھا کہ اسباط سبط کی جمع ہے. یعقوب علیہ السلام کی نسل جو چلی اس میں ان کی اولاد 12 تھی، تو 12 قبیلوں میں ان کا خاندان بڑھ گیا. تو ان 12 خاندان میں جو ان کی نسل پھیلی ہوئی تھی ان کو اسباط کہا جاتا ہے. تو ان 12 خاندانوں میں سے جو انبیاء پیدا ہوئے ان کے بارے میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ کانوا ھودن او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ یہ تمہارا عقیدہ ہے. قل، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ پوچھئے اَأَنْتُمْ، کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو، ام کیا اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ نے تو ان کو موحد بنا کر بھیجا تھا اور تم کہتے ہو کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. جب تم یہ کہتے ہو کہ زیادہ علم اللہ کو ہے پھر اللہ جو بات کہتے ہیں اس کو مانیے. اور عقل بھی تو یہی کہتی ہے. یہودی مذہب حضرت موسیٰ کے بعد شروع ہوا ہے. عیسائی مذہب نصارہ کہ حضرت عیسیٰ کے بعد شروع ہوئے. اور یہ جتنے انبیاء جن کا بھی تذکرہ کیا گیا یہ سب حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ دونوں سے بہت پہلے کے ہیں. جب یہ دونوں مذہب ان کے بعد میں وجود میں آئے ہیں پھر یہ یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے حضرت ابراہیم کے بارے میں تو صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بھی کہا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا،
ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے اور مسلمان تھے۔ تو یہ سارے انبیاء جن کو آپ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں، میں سے کوئی نہ یہودی تھا نہ نصارہ تھا، بلکہ یہ سب مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکانے والے تھے۔ تو یہی عقیدہ ہے جس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسی عقیدے کو قبول کرنے کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ومن اظلم، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن، جو کہ کتم، چھپائے، شہادتاً، گواہی کو، عندہ، جو ان کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی کتابوں میں لکھا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ مسلمان تھے، بعد کے انبیاء بھی ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پیغام کو لے کر آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہ سچے نبی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، پھر بھی ان کے علماء اپنے عوام کو یہ بتاتے تھے کہ نہیں، ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم نصارہ تھے، ان کے بعد والے بھی نصارہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ جو باتیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس کو چھپا کر تم جو جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹی گواہی دے رہے ہو، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی باتیں آپ کے پاس تحریر کی ہوئی کتابوں میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف آپ لوگ اعلان کرتے ہیں، تو اس سے بڑی جھوٹی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ پر بھی آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کتم شہادتاً، شہادتاً کہتے ہیں گواہی، جو بات ان کی کتابوں میں موجود ہے، کتم چھپانا، عندہ اپنے پاس، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس گواہی موجود ہے اس کو چھپائے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ گویا اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر رہا ہے۔ پھر اللہ نے آخر میں کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے جو عمل تم کرتے ہو، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو بھی کہو گے، جھوٹ سچ جو بھی گواہی دو گے، یہ سب چیزیں چل جائے گی، کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، ایک ایک چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، نوٹ بھی ہو رہا ہے، ساری معلومات اللہ کے پاس جمع ہے۔ جب معلومات اللہ کے پاس جمع ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حساب بھی لے گا، غلط کریں گے اللہ کی طرف سے تمہیں سزا بھی ملے گی۔ تو اس لیے یہ تصور کر کے دنیا میں زندگی گزاریے کہ ہمارا ایک ایک عمل اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی کسی آفس میں کام کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا باس دیکھ رہا ہے، یا سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں جس سے ان کی ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، پھر وہ آدمی کیسے کام کرتا ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے اس پر انگلی اٹھائی جا سکے، حالانکہ اس میں صرف ظاہری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اندر کی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ جب اتنا ہم اللہ کے سامنے موجود، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہمارا ہر عمل ہو رہا ہے، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی، جو اوپر سے ہے جو اندر سے، ہر چیز کو جب اللہ جانتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا، یہودیوں کا چونکہ عقیدہ تھا کہ ہمارے پرکھوں نے اچھا کام کیا ہے تو پھر ہمیں اچھا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا فائدہ ہم کو ملے گا، ہمارے بڑوں نے جو اچھا عمل کیا ہے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، وہ ہماری سفارش کریں گے۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے مسلمانوں میں ہیں، فلاں بزرگ ہماری سفارش کریں گے، فلاں ہماری سفارش کریں گے، ہم گناہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کہتے ہیں تلک امۃ قد خلت، وہ تو ایک امت تھی جو ختم ہو چکی، خلت کی معنی ختم ہو چکی، پچھلے زمانے میں وہ گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا، انہوں نے جو کیا ہے
اس کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تم نے جو کیا ہے اس کا انہیں فائدہ نہیں ہوگا یا نقصان نہیں ہوگا، تمہیں تمہارے عمل کا اجر ملے گا، انہیں ان کے اجر کا عمل ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو عمل کیا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب تمہیں ان کے عمل سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو خواہ مخواہ ان کی طرف نسبت کر کے گناہوں میں کیوں ملوث ہو رہے ہو؟ تمہیں تو وہی ملے گا جو تم نے کیا۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کسی پر بھروسہ کر کے ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بہرحال جو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہے ان کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے یکسو کرنا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، اور اچھا کام خود کرنا ہے تاکہ اللہ کی طرف سے ہمیں اچھا اجر مل سکے۔ کسی پر بھروسہ کر کے ہم برے کام میں لگے رہیں گے تو کسی کی سفارش اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ صحیح راہ پر ہمیں چلائے اور اسی پر ہماری موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا